آج انشاءاللہ ہم آیت 94 سے کریں گے۔ اس سے پہلے جتنی آیتیں ہم ریسنٹلی پڑھ کے آئے ہیں ان کے اندر جو ڈسکشن ہے وہ مختلف قوموں کی ہے جن کے پاس اللہ کے رسول آئے، اور اللہ کے رسولوں کا آنے کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جب وہ دنیا میں تشریف لے آتے ہیں تو قوم کے پاس آپشن نہیں رہتی انکار کرنے کی۔ لوگوں نے پھر بھی انکار کیا۔ جب انہوں نے انکار کیا تو ان کے اوپر اللہ کی طرف سے عذاب آ گیا، دنیا کے اندر ہی، پھر قیامت کا انتظار نہیں کرنا پڑا۔ بالکل یہی سچویشن اب مکہ میں تھی، جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تھے اور لوگ انکار کیے جا رہے تھے، اور آپ بھی اللہ کے رسول تھے، تو ان کو اللہ تعالیٰ بنیادی طور پر ان آیتوں کے ذریعے اس صورت میں، جس میں یوں تفصیل سے مختلف قوموں کا ذکر آیا ہے، یہ بتا رہے تھے کہ جیسا ان کا انجام ہوا ویسا ہی تمہارا ہوگا۔ ہم نے اس کو اپلائی اپنے اوپر ایسے کرنا ہے کہ جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، لوگ رسولوں کی بات نہیں مانتے، رسولوں کا کہ اسپیشل ہے دنیا میں ہی عذاب آ جاتا ہے۔ لیکن اگر رسول دنیا میں نہیں موجود تو ظاہر سی بات ہے وہ عذاب تو نہیں آئے گا، مگر قیامت کا عذاب تو اپنی جگہ موجود ہے۔ تو ہم نے اپنا انالیسس یہ کرنا ہے کہ جب اللہ کے رسول دنیا میں تشریف لائے اور انہوں نے جو پیغام دیا، اور ہمارے لیے جو ریلیونٹ آبویسلی پیغام کہہ لیں، ویسے تو سب کا ایک ہی پیغام تھا، بٹ جو شریعت، جو احکامات ہمارے لیے ریلیونٹ ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے ہیں۔ اگر ہم ان کو نہیں مانتے، اگر ہم نافرمانی کرتے ہیں، اگر حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم سے انہوں نے کہا کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو اور انہوں نے پھر بھی کی، تو نتیجے میں ان پر عذاب آیا، تو اگر ہم بھی وہی کام کریں گے تو ہم پر بھی عذاب ہی ہے آنا۔ دنیا میں نہیں آئے گا تو قیامت میں آ جائے گا، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ کار دوسری قوموں سے فرق ہو اور ہمارے ساتھ فرق ہو۔ اور اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم حضور کی امت سے ہیں، تو حضور کی امت میں اصل امت تو وہ تھی جو اس وقت موجود تھے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ وہ آپ کے خون کے رشتہ دار بھی تھے، آپ کی برادری والے، آپ کے قبیلے والے بھی تھے، اور آپ کی ڈائریکٹ امت بھی تھے، اور قوم تھے آپ کی۔ اگر ہم امت اس کو لیں جو ماننے والی ہو، تو آپ کی قوم میں سے تھے، تو ان کے اوپر دھمکی اگر یہ ہے کہ تمہیں عذاب دیا جائے گا تو ہم پر بھی ہے، اور ہم بھی امت تبھی کنسیڈر ہوں گے جب ہم حضور کی بات ماننے والے ہوں۔ زبانی کلامی تو وہ بھی ماننے کو تیار تھے، وہ تو کہتے تھے آپ کو بادشاہ بنا لیتے ہیں، ہمارے بادشاہ بن جائیں، ہمارے برے کاموں سے ہمیں منع نہ کریں۔ تو اس طرح کا زبانی کلامی اگر ہم مانتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم بہت محبت کرتے ہیں، لیکن ہم نے اپنے برے کاموں سے باز نہیں آنا، ہم نے حضور کی بات نہیں ماننی، ان کو تو ماننا ہے، ان کی نہیں ماننی، تو یہ طرز عمل میں کوئی خاص فرق نہیں ہے مشرکین مکہ سے۔ تو جو دھمکی مشرکین مکہ کے لیے ہے وہی ڈراوا ہمارے لیے بھی ہے۔ ہم قرآن شریف کیونکہ کھول کے نہیں پڑھتے، اس لیے ہمیں اس چیز کا احساس نہیں ہوتا، اور بہت سارے لوگ اس وجہ سے بھی کھول کے نہیں پڑھتے کہ جب پڑھ لیں گے تو یہ احساس ہو جائے گا، جب یہ احساس ہو جائے گا تو اپنے کام درست کرنے پڑیں گے، اور پھر اپنے کام درست کرنے میں تو محنت لگتی ہے۔ تو یہی چیز اب یہاں پر الفاظ میں آ رہی ہے، وما ارسلنا فی قریۃ من نبی الا، جب الا آ جائے تو پھر جو اس سے پہلے ما ہوتا ہے اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے نہیں، اور نہیں ہم نے بھیجا کسی بستی میں کوئی نبی مگر، یا ہم نے جس بستی میں بھی کوئی نبی بھیجا تو بس۔ اب الفاظ یہاں نبی کی استعمال ہوئے ہیں، لیکن جو کانٹیکسٹ آ رہا ہے جو اگلی آیتوں میں، وہاں اس سے مراد جو ہے وہ رسول ہیں۔ نبی تو سبھی تھے، ان میں سے جو رسول کے عہدے پر تھے، ویسے تو رسول بھی سبھی تھے کیونکہ رسول کا مطلب ہے بھیجا گیا، نبی کا مطلب ہے جو غیب کی باتیں بالکل ٹھیک ٹھیک بتاتا ہو۔ لیکن یہاں جب ہم کانٹیکس کے حساب سے جب اس کو فرق کرتے ہیں، جو ٹرمینالوجی کے اندر ڈفرنس ہے، وہ ڈفرنس یہ ہے کہ رسول کا ایک خاص سٹیٹس ہوتا ہے کہ دنیا میں اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، تو یہاں ایکچولی اس ارسلنا میں وہ والا رسول مراد ہے۔ اور نہیں بھیجا ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی مگر
اخذنا اہلہا، ہم نے پکڑا اس کے رہنے والوں کو، بالبأسائی والضرائی، ایک لفظ ہوتا ہے باس، اس کا مطلب سختی بھی ہوتا ہے، جنگ بھی ہوتا ہے، اور بأسا جو ہے یہ اس کا پلورل ہے، تو پھر اس کا مطلب ہوتا ہے سختیاں۔ جب بأسا اور ضرا دونوں الفاظ استعمال ہوں تو پھر باس سے مراد ہوتی ہے بیسیکلی مالی تکلیفیں، اس طرح کے مسائل، اور ضرا سے مراد یعنی جو ضرر سے ہے، ضرر اردو میں بھی نقصان کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، تو ضرا سے مراد ہوتی ہے جسمانی تکالیف، یہ اس طرح بھی استعمال ہوتا ہے۔ اور اگلی آیت میں جب ہم دیکھیں گے تو وہاں باسا کا لفظ نہیں آیا، الضراء والسراء آیا، وہاں پر پھر اس ضراء کے لفظ کے اندر یہ دونوں مطلب جو ہیں وہ انڈرسٹوڈ ہوتے ہیں۔ جب ایک ان میں سے اکیلا استعمال ہو تو اس میں جیسے ہم بعض اوقات لفظ استعمال کرتے ہیں کسی کا دکھ تکلیف، اب دکھ تکلیف میں obviously معنوں کے لحاظ سے فرق ہے، کیا آپ کو کسی کا دکھ درد محسوس کرنا چاہیے، یہ ایک طریقہ ہے کہنے کا، اور ایک طریقہ ہے کہ کسی کا دکھ محسوس کرنا چاہیے۔ جب ہم کہتے ہیں دکھ محسوس کرنا چاہیے تو اس میں اب دکھ درد دونوں انڈرسٹوڈ اور شامل ہوتے ہیں، اور جب آپ کہیں دکھ درد محسوس کرنا چاہیے تو اس میں آپ چاہیں تو مطلب کر سکتے ہیں کہ دکھ سے مراد غم ہے اور درد سے مراد کوئی فزیکل تکلیف بھی ہو سکتی ہے۔ اور اردو میں ویسے یہ مثال میں نے دی اس میں اتنا کلیئر نہیں ہے، بٹ عربی میں یہ بالکل کلیئر ہے۔ تو ہم نے پکڑا اس کے رہنے والوں کو سختی سے اور دکھ سے، یا مالی تکلیف سے اور جسمانی تکلیف سے، لعل تاکہ وہ شاید کہ وہ یدرعون رجوع کریں، یہ ضاد رے اور عین، اس کا مطلب ہوتا ہے کمزور ہونا۔ پھر اس سے جو باب تفاعل ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کمزوری کا اظہار کرنا، تو باب تفاعل بنے گا تضرعوا یتضرعوا، تو یہ جو یتضرعوا ہے یہ تے جو ہے بعض اوقات زواد میں مدغم ہو جاتی ہے اور بن جاتی ہے یتضرعوا، یہ دونوں درست ہیں۔ تو یعنی عاجزی کا اظہار کریں یعنی گڑ گڑائیں۔ تو اللہ کے نبی، اللہ کے رسول جب دنیا میں تشریف لاتے تھے تو کیا کرتے تھے، وہ آ کر اعلان کرتے تھے کہ لوگوں اپنے غلط کام بند کر دو، ان پر توبہ کرو، اللہ سے معافی مانگو، یہ دیکھو کہ ایک دن آنے والا ہے جس کے اندر جزا سزا ہوگی، اگر تم دنیا میں باز نہیں آؤ گے تو اب رسول تشریف میں ہے تو دنیا میں ہی تم پر سخت عذاب آ جائے گا، اور جو وہ اعلان کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر کائنات میں بھی اس کے اثرات ایک طرح سے ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یعنی پیغمبر جو ہوتے تھے وہ لوگوں کو زبان سے منع کرتے تھے، ان کو غفلت سے، اللہ کو بھولنے سے نکلنے کی ہدایت کرتے تھے، جو زمین میں فساد پھیلایا ہوا ہے اس کے نتیجے سے، اور آخر میں خدا کی پکڑ سے ڈراتے تھے۔ دوسری طرف کائنات میں سیلاب، قحط، وبا، طوفان وغیرہ کی آزمائشیں آتی تھیں، یہ آج ہم انشاءاللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق پڑھیں گے، تو ان کی قوم کے ساتھ تو بڑی تفصیل سے اس طرح کی آزمائشیں آئیں تاکہ لوگوں کو احساس ہو، لوگ عاجزی کریں، کیونکہ جب انسان کو دکھ تکلیف آتا ہے تو وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، اور اللہ کو بنیادی طور پر یہ سارے ماننے والے تھے، ایسا نہیں تھا کہ یہ کہتے تھے کہ خدا ہے ہی نہیں، یہ تقریباً سب قوموں والے خدا کو مانتے تھے، اس کے ساتھ پھر وہ شریک بھی ٹھہرا لیتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام تھا کہ اس سے لوگ نصیحت حاصل کریں۔ وما ارسلنا فی قریۃ من نبی الا اخذنا اہلها بالبأساء والضراء لعلهم یضرعون، اور نہیں بھیجا ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی مگر ہم نے پکڑا اس کے رہنے والوں کو مالی تکلیف سے اور جسمانی تکلیف سے، تاکہ وہ رجوع کریں، تاکہ وہ گڑ گڑائیں۔ ثم پھر بدلنا، یہ بدلا یبدلو تبدیلا، یہ باب تفعیل ہے، پھر ہم نے تبدیل کر دیا، اردو میں ہم آسان میں کہہ دیں گے ہم نے بدل دیا، مکان السیئۃ الحسنہ،
یعنی اوریجنل اسٹرکچر یہ ہے کہ ثم بدلنا الحسنہ، پھر ہم نے بدل دیا بھلائی کو مکان السیئتی، برائی کی جگہ. تو ہم نے محاورتاً کہیں گے دکھ کو سکھ سے بدل دیا. یہ پھر اللہ تعالیٰ کی آزمائش کا اگلا پہلو ہے. یہ آزمائش ہی چل رہی ہے. پہلے ان کو جھنجھوڑا شاید کہ وہ اپنے رب کے قریب آئیں، اور ہمارے اوپر بھی جب کوئی تکلیف آتی ہے، دکھ آتے ہیں قومی سطح پر، اب جیسے 2010 میں زلزلہ آیا تھا، اب اتنا بڑا سیلاب آ گیا ہے دوبارہ سے، تو یہ ایک جھنجھوڑنے کی سچویشن ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس آزمائش سے گزارتے ہیں تاکہ ہم خدا کے قریب جائیں. کچھ لوگ ہیں جو اس سے نصیحت حاصل کریں گے، جو سمجھ جائیں گے کہ ٹھیک ہے ہم اپنے رب کے بندے ہیں، ہم اس کے آگے کتنے بے بس ہیں، اور اس عاجزی کا اظہار کریں گے، گڑ گڑائیں گے، تو وہ تو نصیحت حاصل کر لیں گے. اگر میجورٹی ایسا نہیں کرے گی تو اللہ تعالیٰ نے اکثر قوموں کے ساتھ کیا کیا کہ بدل دیا برائی کو بھلائی سے، دکھ کی جگہ سکھ لے آیا اللہ تعالیٰ. حتی افو، افا یا افو کا ویسے مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو چھوڑ دینا، کسی چیز کو بڑھنے دینا. اس کے ساتھ جب ان آتا ہے نا تو اس کا مطلب ہوتا ہے معاف کرنا، جو کیونکہ ہم بہت زیادہ اس کو استعمال کرتے ہیں، فاعفو عنا، بس معاف فرما دیں ہمیں. تو یہ ان اس کے لیے ضروری ہوتا ہے. اور یہ جو پریپوزیشن ہوتی ہے نا، اسی سے صحیح معنی ڈٹرمن ہوتا ہے. مثال کے طور پر اگر ہم انگریزی میں کہیں گیو، تو گیو کا مطلب ہوتا ہے دینا، لیکن گیو اپ کا مطلب ہوتا ہے چھوڑ دینا، گیو ان کا مطلب ہوتا ہے شکست تسلیم کر لینا، ایٹسٹرا ایٹسٹرا. پٹ کا مطلب ہوتا ہے رکھنا، پٹ آؤٹ کا مطلب ہوتا ہے آگ بجھا دینا. تو بیسک جو افو کا مطلب ہے، اس کا مطلب ہے چھوڑ دینا. اس میں اگر صرف افش شیء ہونا تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی چیز بہت بڑی، بہت اضافہ ہوا تھا. حتی افو، یہاں تک کہ وہ خوب پھلے پھولے، وقالو، اور کہنے لگے. یہ انسان کی خوش فہمی ہے، شیطان کا دھوکہ ہے، فطرت ہے کہ جب وہ اس کا دکھ ختم ہو جاتا ہے، اس وقت کچھ حد تک وہ اگر خدا کے قریب بھی آتا ہے، جب اس کو آسائشیں میسر آتی ہیں تو وہ کیا کہتا ہے؟ قد مس آبان الضراء والسراء، بھئی ہمارے باپ دادا کو بھی دکھ اور سکھ پہنچے ہیں. یہ تو نیچرل ہے. اگر وہ سیلاب آیا تھا، قحط آیا تھا، زلزلہ آیا تھا، تو یہ تو دنیا میں ہوتے رہتے ہیں نا. یہ تو ایسی چیزیں آج پہلی دفعہ تھوڑی ہوا تھا کہ یہ ہمارے ساتھ ایسے ہوا ہے. ہمارے باپ دادا کے زمانے میں بھی بڑے بڑے سیلاب اور بڑے بڑے زلزلے آئے تھے. یہ زمانے کے اتفاق ہیں. کبھی فصل اچھی ہوتی ہے، کبھی بری ہوتی ہے، کبھی پانی کم ہو جاتا ہے، قحط پڑ جاتا ہے، کبھی پانی بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو سیلاب آ جاتا ہے. اس کا تعلق اعمال سے کہاں ہے؟ جیسے وہ ڈاکٹر پرویز ہود بھائی بھی بیٹھ کے ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیں جی، وہ اگر اعمال کی وجہ سے زلزلے آتے ہیں تو پھر چاند میں کون رہتا ہے اور کون سے اعمال کرتا ہے جس کی وجہ سے زلزلے آتے ہیں؟ ایشو یہ ہے کہ زلزلے اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے، چاند پر بھی بھیجتا ہے، زمین پر بھی بھیجتا ہے. وہاں پر اگر لوگ نہیں رہتے تو ان کے اعمال کی وجہ سے نہیں آتے، ان کی کوئی اور وجہ ہے. اللہ تعالیٰ کا سسٹم ہے. یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کا سسٹم بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے ہمیں تنبیہ بھی فرماتے ہیں، ہماری آزمائش بھی کرتے ہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کا سسٹم بنایا اس طریقے سے کہ انسان کی آزمائش ہو سکے. جب انسان کی مت ماری جاتی ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ رب کائنات دنیا کو بنا کے اب کہیں اور مصروف ہو گیا اور اس کی کوئی ادھر دلچسپی نہیں ہے، اس نے سارا کچھ آٹو پائلٹ میں لگایا ہوا ہے، تب وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ اس کا اعمال اخلاق سے کوئی تعلق نہیں ہے. ابھی جو ہم پہ تنگی، پریشانی، مصیبت آئی، یہ تو پہلے بھی آتی رہی ہے. یعنی ایک اینگل سے بات درست ہے، لیکن یہ انکمپلیٹ بات ہے. یہ درست ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول موجود ہوں دنیا میں اور قحط آ جائے، لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہ رہے. بلکہ پچھلی آیت میں تو اللہ تعالیٰ خود یہ فرما رہے ہیں کہ ہم رسول بھی بھیجتے تھے اور قحط بھی بھیج دیتے تھے. تو اب اگر تکلیف اور دکھ آ جاتا تھا تو اس سے یوں تھوڑی ہوتا تھا کہ جو مشرکین ہوتے تھے، جو نہ ماننے والے ہوتے تھے، وہ تو سارے بھوکے رہ جاتے تھے، اور جو رسول کے ماننے والے تھے ان کے لیے ہمیشہ کھانا میسر ہوتا تھا. آلدو وہ سچویشن بھی ہوتی تھی. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم جب صحرا میں گئی تو ان کے پاس
من و سلوہ آسمان سے اترنا شروع ہو گیا. تو یہ چیز بھی ہوتی تھی، مگر ایسا بھی ہوتا تھا کہ ان پر بھی آزمائش آتی تھی، بلکہ رسولوں کے ماننے والوں پر تو بہت زیادہ آزمائشیں آتی تھیں، جو ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا کہ وہ ہلا مارے گئے اور لوگوں نے کہا کہ کب آئے گی اللہ کی مدد. تو یہ چیز اپنی جگہ درست ہے کہ یہ زلزلے اور سیلاب یہ ہماری فزیکل ایکٹیویٹیز کی وجہ سے بھی آتے ہیں. ہم نے اگر کلائمیٹ کا خیال نہیں رکھا تو اس کی وجہ سے بھی مسائل پیدا ہوتے ہیں. اگر ہم نے دریاؤں کے راستے روک دیے تو وہ پھر ابل کے پانی باہر آ گئے، اس کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں. ہم کچھ نہ بھی کریں تو اللہ کی طرف سے ایک ویسے سسٹم بھی ہے، اور یہ آزمائش بھی ہوتی ہے. اس والے عنصر کو اگنور نہیں کیا جا سکتا. لیکن جو ڈھیٹ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی بس یہ تو بس وہی ہے، ہمارے اوپر تو آتی رہی. اور یہاں ان ڈھیٹ لوگوں سے بیسیکلی مراد یہ ہے رسولوں کی قوموں کی، کیونکہ رسول دھمکی بھی دیتے تھے اور وہ رسولوں سے دعائیں بھی کرواتے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کیس میں بھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ آگے جا کے کہ وہ دعائیں بھی کراتے تھے کہ جی آپ اس آفت کو اگر ٹال دیں نا تو پھر ہم آپ کی بات مان لیں گے. جب آفت ٹل جاتی تھی وہ پھر مکر جاتے تھے. تو جب وہ یہ حرکتیں کرتے تھے فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً، تو پھر ہم نے پکڑ لیا ان کو اچانک. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور ان کو اس کا شعور نہیں تھا، وہ اس کا گمان بھی نہیں رکھ رہے تھے. یعنی جب دکھ تکلیف ویسے آئی ہوئی ہے اس وقت تو پھر انسان کو گمان ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو ایسی ڈھیل دیتا ہے، جو ہم اردو کا محاورہ استعمال کرتے ہیں کہ اللہ نے ڈھیل دی ہے. پھر اللہ تعالیٰ ایسی ڈھیل دیتا ہے کہ ان کو گمان بھی نہیں ہوتا کہ یہ ہمارے ساتھ یہ بھی ہو سکتا ہے، ایسا بھی ممکن ہے. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. پھر ہم نے بدل دیا دکھ کو سکھ سے، یہاں تک کہ وہ پھلے پھولے اور کہنے لگے کہ ہمارے باپ دادا کو بھی تو دکھ سکھ پہنچا ہے. پھر ہم نے ان کو اچانک پکڑ لیا اور اس کا گمان تک نہ رکھتے تھے. ولو انا، اور اگر انا یہ کہ یعنی یوں ہوتا کہ اہل القرا، قریہ کی جمع ہے قرا، اگر بستیوں والے آمنو ایمان لے آتے. یعنی ویسے تو آمنو کا مطلب ہوتا ہے وہ ایمان لائے، اب کیونکہ لو آ گیا ہے تو اس کی ایسا ہم ترجمہ کریں گے اور اگر وہ ایمان لے آتے، واتقوا، اور تقوی اختیار کر لیتے. اس کو بھی اگر آپ ذہن میں رکھیں کہیں پہ قرآن شریف میں آتا ہے واتقو. واتقو کا مطلب ہوتا ہے فعل امر، یا آمینو، آمینو کا مطلب ہوتا ہے فعل امر. یہاں پہ فعل ماضی ہے جو لو کی وجہ سے پھر ہم ایک طرح سے کاش کی سینس میں مستقبل میں ترجمہ کریں گے. تو اگر بستیوں والے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے، لفتحنا علیہم، تو ہم کھول دیتے ان پر برکات من السماء والارض. برکتیں مطلب برکتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں ان پر آسمان سے اور زمین سے. یہ ہے اللہ تعالی کا سسٹم کہ اگر قومی سطح پر اجتماعی طور پر لوگ ایمان لے آئیں اور تقوی اختیار کریں تو اس کا یہ نتیجہ ملتا ہے کہ آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں. ایسی برکت ہوتی ہے جو ان امیجنیبل ہے دنیا کے لیے. جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کے زمانے میں جو خوشحالی اور جو فراوانی تھی لوگ اس کو امیجن نہیں کر سکتے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی ویسی ہی فراوانی تھی کہ لوگ زکوٰۃ دینے کو کھڑے ہوتے تھے کہ کوئی لینے والا مل جائے، اور کوئی لینے والا نہیں ہوتا تھا. آج دنیا کے امیر ترین ملک میں آپ چلے جائیں تو آپ کے لیے یہ امیجن کرنا مشکل ہے کہ وہاں کوئی ایسا آدمی نہ ہو جس کو ہیلپ کی ضرورت ہو. تو قومی سطح پر جب یہ کیا جاتا ہے، جو ڈاکٹر اسرار احمد صاحب بھی اللہ جنت نصیب کرے کہتے تھے کہ آئیے اجتماعی توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں، وہاں پر بھی یہ اپلائی ہوتا ہے. اور انڈیویجول بھی اگر کریں گے تو اکثر دنیا میں، اور نہیں دنیا میں ملا تو آخرت میں تو ان کے اوپر برکتیں ہوں گی ہی. اور یہ بالکل اس کے اگینسٹ ہے وہ کانسیپٹ
جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں کامیابی کے راستے میں خدا کو ماننا اور خدا کی بات ماننا، اس سے کوئی رکاوٹ پیدا ہوگی۔ اگر آپ اس طریقے سے کام کریں گے تو کاروبار نہیں چل سکتا، دنیا کا نظام نہیں چل سکتا۔ اگر آپ سارے کام مومنوں والے کریں گے، آپ کو کوئی نہ کوئی دو نمبری اور کوئی نہ کوئی بے ایمانی اور کوئی نہ کوئی ایسا کام ضرور کرنا پڑے گا جس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے، چاہے وہ سود کا کام ہے، چاہے وہ دو نمبری ہے، ملاوٹ ہے، واٹ ایور۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں اس سے بالکل فرق کہہ رہے ہیں۔ اب زبان سے تو ہم سب کہتے ہیں کہ جی ماشاء اللہ، سبحان اللہ، صدق اللہ العظیم، اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا۔ عملاً لوگ اس کا انکار کر دیتے ہیں جب وہ تقوی کی راہ اختیار نہیں کرتے، اس وجہ سے کہ ان کا خیال ہوتا ہے کہ اگر ہم متقی ہو گئے تو پھر ہم دنیا میں کیسے ترقی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اس سے بالکل الٹ فرما رہے ہیں، وَلَٰكِن كَذَّبُوا، اور لیکن انہوں نے جھٹلایا، فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، پس ہم نے پکڑ لیا ان کو، بما اس وجہ سے، کانو جو وہ کرتے تھے۔ یہ پھر پاسٹ کنٹینیوس ٹینس بن جاتا ہے، ماضی استمراری ایک طرح سے، جو وہ تھے یکسبون، کمائی کرتے، کرتوت کرتے، عمل کرتے۔ تو کسب کا مطلب ہوتا ہے محنت سے کوئی چیز کمانا، تو جو انہوں نے کمایا وہی ان کو ملا، ان کے اعمال کی پاداش میں ہم نے ان کو پھر پکڑ لیا، اور پھر جو بھی پیچھے سارے واقعات گزرے، قوموں کے اوپر عذاب آ گئی۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور اگر بستیوں والے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ضرور کھول دیتے ان پر برکتوں کے دروازے آسمان اور زمین سے، لیکن انہوں نے جھٹلایا تو ہم نے انہیں پکڑ لیا ان کے کرتوتوں کی پاداش میں۔ آ کیا، فا پس، پھر فا کا ترجمہ ہم کرتے ہیں پہلے، پس کیا، امینا، امینا جو ہے اس کا بنیادی طور پر مطلب ہوتا ہے امن میں آنا، امینا یامن، اور جب اس کا باب افعال استعمال کریں گے، یعنی یہ سمیہ کے وزن پہ نا، سمیہ یسمعو سے ہے، امینا یامنو، امن میں آنا، امن میں ہونا، اس کا باب افعال پھر بن جاتا ہے اسلمہ یسلمو کے وزن پہ آمنا یؤمنو۔ آمنا یؤمنو کے ساتھ جب بے کی پریپوزیشن آتی ہے، بے کا صلہ آتا ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے ایمان لے آنا۔ اگر اس کے ساتھ لام کی پریپوزیشن آئے گی تو اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کی بات مان لینا۔ یہاں بہرحال ہے امن میں آنا۔ اف امینا، کیا امن میں آ گئے، جس کو اردو میں کہتے ہیں کیا نچنت ہو گئے، کیا بے فکر ہو گئے، اہل القرى، بستیوں والے، یا کیا بے فکر رہ سکے، یعنی امن میں ہو گئے تو کیا فزیکلی بھی وہ امن میں ہو گئے؟ یہ ساری قوموں والے تھے جنہوں نے اپنے رسولوں کی بات نہیں مانی، پھر وہ پرسکون ہو گئے اور امن ہو گئے، نچنت ہو گئے، بے فکر ہو گئے، بٹ کیا واقعی وہ بے فکر رہ سکے ان کے اس چیز سے کہ یاتیہم باسنا، کہ آ جائے ان کے پاس ہماری سختی، یعنی یہاں اب سختی سے مراد ہے ہمارا عذاب، کہ آ دھم کے ان پر ہمارا عذاب، بیاتن، بیاتن کا مطلب ہوتا ہے رات بتانا، تو جس سے بھی لفظ بیت کا بھی ہے، تو بیاتن اب یہ حال میں ہے، راتوں رات، یہ واو بھی حالیہ ہے، اس حال میں ہم کہ وہ نائمون، یہ جو پڑھتے ہیں نا الصلاۃ خیر من النوم، نوم کا مطلب ہے نیند، نائم جو ہے نیند لینے والا، سو رہا، تو کیا وہ بے فکر ہو گئے یا بے فکر رہ سکے کہ ہمارا عذاب ان کے پاس آیا راتوں رات، جس وقت وہ سوئے پڑے تھے، ان کو کوئی پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا ہوگا؟ تو ایسا بھی لوگوں کے ساتھ ہوا کہ وہ سوئے سوئے دنیا سے گزر گئے عذاب کی لپیٹ میں آ کر۔ افامین اہل القریٰ ان یأتیہم بأسنا بیاتا وہم نائمون، کیا بے فکر ہو گئے بستیوں والے کہ آ گئے ان کے پاس ہمارا عذاب راتوں رات اور وہ سوئے پڑے ہوں؟
ابا امین اہل القرآن یاتیہم بأسنا ضحی، یا بے فکر ہو گئے یا بے فکر رہ سکے بستیوں والے کہ آئے ان کے پاس ہمارا عذاب دن چڑھے، دن دہاڑے، ضحیٰ چاشت کا وقت جب سورج نکل آئے اچھی طرح، وہم یلعبون اور وہ کھیل کود میں پڑے ہوں، یعنی وہ اپنے مستی میں ہوں، ان کو کوئی احساس ہی نہ ہو کہ ہم کیا غلط کام کر رہے ہیں، اور وہ اپنی دلچسپیوں اور سرگرمیوں میں مشغول ہوں، جیسے انسان کھیل تماشے میں مشغول ہوتا ہے، تو تب آ جائے ویسے عذاب آیا یا ایسے عذاب آیا، نہ اس صورت میں وہ اپنے آپ کو بچا سکے جب وہ سو رہے تھے، اور نہ اس صورت میں وہ اپنے آپ کو بچا سکے جب وہ جاگ رہے تھے۔ اللہ کا عذاب جب آ جائے، اللہ کی پکڑ جب ہو جائے، اللہ تعالیٰ ڈھیل دے دیتا ہے، لیکن خدا کے ہاں دیر ہے، اندھیر نہیں ہے، اور اللہ کی لاٹھی بے آواز، یہ سارے محاورے معنی استعمال ہوتے ہیں، اور یہ محاورے بالکل صحیح ہیں اور قرآن کی ہدایات تعلیمات کے مطابق ہیں کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم غلط کام کیے جائیں، ان غلط کاموں میں ظاہر ہے کسی کے اوپر ظلم کرنا بھی شامل ہے، ان غلط کاموں میں اپنے اوپر ظلم کرنا بھی شامل ہے، کوئی بھی غلط کام کرے اور تسلسل سے کیے جائیں اور ہم یہ سمجھیں کہ یہ اس لیے صحیح ہے کہ دیکھیں ہم پہ کون سا کوئی عذاب آیا، دیکھیں ہمیں کون سا کوئی نقصان ہوا ہے، دیکھیں مجھے تو 15 سال ہو گیا بینک سے کام کرتے، میرا تو کاروبار ترقی کر رہا ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ ڈھیل دے دیتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم خدا کی نافرمانی کے اوپر ڈٹے جائیں اور پرسکون اور پرامن اور بے فکر نچنت ہو جائیں کہ لو جی ہم نے غلط کام کیا تو اس میں تو کوئی نتیجہ نہیں، اس ہمارا کام ٹھیک ہے، یہ اس کا پیمانہ ہے ہی نہیں، کسی بھی چیز کے ٹھیک ہونے کا یہ پیمانہ نہیں ہے کہ کتنے لوگ اس کو فالو کرتے ہیں، کتنے لوگ اس کو کام کو کر رہے ہیں یا دنیاوی لحاظ سے اس سے ترقی حاصل کر رہے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کام ٹھیک ہے۔ اگر امریکہ کے اندر اور یورپ کے اندر انہوں نے غلط قانون بنا دیے ہیں تو جی حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر تو عذاب آ گیا، تو ان پر تو نہیں آیا، اس کا مطلب ہے کہ تب کام غلط تھا اور اب ٹھیک ہے، نہیں، یہ تو پیمانہ نہیں ہے، عذاب اب نہیں آیا تو کب آ جائے، اور یہاں دنیا میں نہیں آیا تو آخرت میں آ جائے گا۔ عذاب تو غلط کام کا نتیجہ مقرر ہے۔ اب امین اہل القرى ان یاتیہم بأسنا ضحی وہم یلعبون، اور کیا نچنت ہو گئے بستیوں والے کہ آ جائے ان پر ہمارا عذاب دن چڑھے اور وہ کھیل کود میں مشغول ہوں۔ افامنوا مکر اللہ، تو کیا وہ بچ گئے، کیا وہ امن میں رہ سکے اللہ کی تدبیر سے، یعنی اللہ کی تدبیر ہے، وہ آپ کو پہلے مہلت دے رہا ہے، لیکن اس کے بعد جب اللہ کا عذاب آنا ہے تو اس کو تو کوئی کچھ کر نہیں سکتا، لیکن مکر کا مطلب ہوتا ہے خفیہ تدبیر۔ خفیہ تدبیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ اختیار کیا کہ ڈھیل دے دی، اور قوم سمجھتی ہے کہ جی اب وہ اس نے تو کامیابی حاصل کر لی، جو قحط آیا تھا، سیلاب آیا تھا، وہ تو گزر گیا، وہ اس میں سے پار نکل آئے ہیں، تو جیسے پہلے آتا تھا اور اب بھی وہی کام ہوا ہے، تو بس اب ہم تو جو بھی کر رہے ہیں وہ صحیح ہے۔ فلا یأمن مکر اللہ، نہیں بے فکر ہوتے اللہ کی تدبیر سے، الا القوم الخاسرون، مگر نامراد لوگ، خسارہ اٹھانے والے لوگ، یعنی وہ اگر نچنت ہوئے تو کیا نچنت رہ سکے؟ نچنت بے خوف صرف وہی لوگ ہوتے ہیں اللہ کی خفیہ تدبیر سے جو خسارہ اٹھانے والے ہوتے ہیں، جو اپنے دل کی آنکھیں بند کر لیتے ہیں، ان کو دکھائی دینا بند ہو جاتا ہے، تو اس کا نتیجہ اس کے بعد خسارہ ہی ہے۔ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ، تو کیا بچ سکے وہ اللہ کی تدبیر سے؟ پس نہیں بے فکر ہو سکتے اللہ کی تدبیر سے مگر خسارہ اٹھانے والے، نامراد ہونے والے لوگ۔ اولم یہدی للذین، اور کیا نہیں، یہدی للذین، یہ یہدی جو ہے نا ایکچولی آگے سے جڑا ہے، اور کیا نہیں ہدایت ملی، یہاں مراد ہے سبق ملا، کیا نہیں سبق ملا ان لوگوں کو، یرثون الارض من بعد اہلھا، جو وارث ہوئے زمین کے اس کے رہنے والوں کے بعد، یعنی ایک قوم تھی اس پر عذاب آ گیا،
اس میں سے کچھ لوگ بچ گئے آگے، اب ان کی نسل آگے چلی، تو وہ جو نسل آگے چلی انہوں نے سبق حاصل نہیں کیا، اور کیا نہیں سبق ملا ان لوگوں کو جو وارث ہوئے زمین کے، اس کے رہنے والوں کے بعد، یعنی پچھلے لوگوں کے بعد، ان کے اس چیز سے انہوں کو سبق نہیں ملا کہ لو نشاء اصبناہم بذنوبہم، کہ اگر ہم چاہیں تو اصابہ یصیبو کا مطلب ہوتا ہے پہنچنا، جس سے مصیبت کا لفظ بھی ہے، مصیبن پہنچنے والا، تو ہم پہنچے انہیں بذنوبہم ان کے گناہوں کی وجہ سے، مطلب یہ کہ ہم انہیں ان کے گناہوں کی پاداش میں آ پکڑے۔ اس چیز نے ان کو وہ سبق حاصل نہیں دیا کہ جب ہم چاہتے ہیں ہم لوگوں کو ان کی گناہوں کی پاداش میں پکڑ لیتے ہیں، ان کو ہلاک کر دیتے ہیں، ان کو نیست و نابود کر دیتے ہیں۔ تو اس کے بعد جب وہ پچھلی قوموں کے حالات دیکھتے ہیں جو قریش بھی دیکھ رہے تھے، جو حضرت ہود علیہ السلام کی قوم جب دنیا سے چلی گئی اور حضرت صالح علیہ السلام کی قوم آئی، تو وہ انہی کی نسل میں سے ہی تھے، وہ عاد ثانی تھے، ان کو معلوم تھا اچھی طرح، پھر بھی انہوں نے وہی والے کام کیے، پھر بھی انہوں نے اپنے رسول کو جھٹلایا۔ اس کے بعد قریش مکہ بھی یہی کر رہے تھے کہ ان کو سب معلوم تھا، ان بستیوں سے وہ گزرتے تھے، ان کی شہروں کے کنارے وہ واقعہ تھیں، وہ وہاں سے بھی گزرتے تھے، یا قوم لوط والے ڈوبے پڑے تھے، وہ جو پیٹرا کے جو کھنڈرات ہیں ان سے بھی گزرتے تھے، تو ان کو اچھی طرح معلوم تھا کہ یہ بڑی زبردست قومیں تھی، جیسے آج ہم سب کو معلوم ہے کہ احرام مصر ہیں وہ کتنے زبردست ہیں، اور ہم سب جانتے ہیں کہ فرعون نے جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو پھر اپنے لاؤ لشکر سمیت وہ غرق ہو گیا۔ تو اس سے کوئی سبق حاصل نہیں کرتے کہ نافرمانی کا نتیجہ برا نکلے گا، کیوں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نافرمانی کریں گے، باتیں نہیں مانیں گے، غلط کام کرتے چلے جائیں گے مگر پھر بھی کچھ نہیں ہوگا؟ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ انسان کا نفس ہے، انسان سبق حاصل نہیں کرتا، اور پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وَنَتْبَعُ، اور ہم تباہ کر دیتے ہیں۔ یہ تباہت اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، چھپا کھانا، پھر ہم ٹھپا لگا دیتے ہیں، مہر لگاتے دیتے ہیں علی قلوبہم ان کے دلوں پر، فہم لا یسمعون، پھر وہ سن نہیں سکتے، مطلب ہے کہ وہ سن کر سمجھ نہیں سکتے۔ تو جب کوئی قوم چھوٹی موٹی تکلیف سے نصیحت حاصل نہیں کرتی اور اللہ تعالیٰ اس کو جب دوبارہ ڈھیل دیتا ہے، اور وہ جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں وہ چوڑے ہو جاتے ہیں کہ ہم تو جو کر رہے ہیں ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو اور ڈھیل دیتا ہے، اور جس ضد اور ہٹ دھرمی کی روش پہ وہ بڑھے چلے جا رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی اس کا رستہ کھول دیتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے دلوں پر مہر لگ جاتی ہے، اور جب دلوں پر مہر لگ جاتی ہے پھر کچھ نہیں ہو سکتا، پھر ان کو ہدایت نہیں ملتی۔ تو قریش کو بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم اسی رستے پہ جا رہے ہو، تم نچنت ہوئے پڑے ہو، اس وقت تم سردار ہو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے زیادہ تر لوگ کمزور ہیں، تو تم یہ سمجھ رہے ہو کہ اب جو بھی کر رہے ہیں ٹھیک ہے، تو ان قریب وہ وقت آ جائے گا جب تمہارے دلوں پر مہر لگ جائے گی۔ سرداروں کئیوں کے دلوں پر لگی ہوئی تھی، وہ پھر غزوہ بدر میں ان کو سزا مل بھی گئی، بٹ عام عوام جو تھی اس کو پھر اللہ نے بچا لیا، اس کا مطلب ہے کہ وہ مہر والی ابھی نوبت نہیں آئی تھی۔ اولم یہد للذین یرثون الارض من بعد اہلها ان لو نشاء اصبناهم بذنوبهم ونتبع على قلوبهم فهم لا يسمعون، اور کیا نہیں سبق حاصل کیا ان لوگوں نے جو وارث بنے زمین میں اس سے پہلے والوں کے بعد، کہ ہم چاہیں تو پکڑ لیں ان کو ان کے گناہوں کی پاداش میں، اور ہم مہر لگا دیتے ہیں ان کے دلوں پر، پھر وہ سننے سمجھنے سے محروم ہو جائیں۔ تلک القری، یہ بستیاں ہیں، نقص علیک من انبائها، ہم قصہ بیان کرتے ہیں، ہم سناتے ہیں آپ کو ان کی سرگزشتوں میں سے کچھ، ان کی خبروں میں سے کچھ۔ ظاہر بات ہے قرآن شریف جو ہے وہ بڑی لمبی ڈیٹیل تفصیل میں نہیں آتا پچھلی قوموں کے واقعات کے، بنیادی طور پر ان میں جو امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی طرف توجہ دلاتے ہیں تاکہ ہم ان سے نصیحت حاصل کریں۔ تو یہ وہ بستیاں ہیں کہ ہم ان کو ان کی سرگزشت کے کچھ حصے سنا رہے ہیں،
من کا مطلب ہو جاتا ہے نا، پھر کچھ پارٹ ہو جاتا ہے یہ. وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، اور آئے ان کے پاس ان کے رسول روشن نشانیاں لے کر. فما کانوا، تو نہیں ہوئے وہ ایسے، لیؤمنوا بما کذبوا من قبل، کہ وہ ایمان لاتے، یعنی وہ ایمان لانے والے نہ بنے، بما اس پر جس کو وہ جھٹلاتے رہے اس سے پہلے. یعنی جو پیغام آیا اس کو انہوں نے جھٹلایا اور بس وہ جھٹلاتے ہی رہے، اس پر ایمان لانے والے نہ بنے. کذالک یطبع اللہ علی قلوب الکافرین، اس طرح اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے کافروں کے دلوں کے اوپر. یعنی یہ اس سوال کا جواب ہے کہ قوموں کے دلوں پر مہر کب لگتی ہے، کیسے لگتی ہے، کس طرح کے لوگوں پر لگتی ہے. تو وہ اس طرح لگتی ہے کہ یہ واقعات بنائے جا رہے ہیں، لوگ ان سے سبق حاصل کریں کہ جب خدا کے رسول آئے نہایت واضح نشانیاں لے کر، تو واضح نشانی آئی، ان کا دل ایک دفعہ مانا کہ ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن پھر کسی ساتھ والے نے کہا کہ نہیں نہیں نہیں، اس کی بات نہیں ماننی، اس کی بات نہیں ماننی. جیسے ابو جہل تو اندر سے مانتا تھا، اس کو تو پتا تھا، وہ تو چھپ چھپ کے قرآن سننے آتا تھا، لیکن اب پرابلم اس کو یہ تھی کہ اس نے حضور کو ماننا نہیں تھا، کیونکہ قبیلہ فرق تھا. تو اگر وہ مان لیتا تو پھر اس کا قبیلہ ہمیشہ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے سے نیچے ہو جاتا. تو اس کے تکبر نے اس کو اجازت نہیں دی. کسی کو مال و دولت کی وجہ سے اجازت نہیں ملتی، کسی کو جس کو کہتے ہیں پیئر پریشر، آدمی کہتا ہے کہ ہاں جی یہ کام غلط ہے، یہ جو برات کا فنکشن ہے یہ تو بڑا ظلم ہے، یہ تو خود اسلام میں ہے ہی نہیں، اسلام میں تو الٹا ہے، اسلام میں تو یہ ہے کہ شادی کا سارا خرچہ جو ہے وہ لڑکے نے کرنا ہے اور لڑکی کو حق مہر دینا ہے. اسلام کا سسٹم تو یہ ہے، مگر ہمارے ہندوؤں والا معاشرہ ہے جس کے اندر ایکچولی زیادہ خرچہ لڑکی والے کریں گے، اور فضول خرچی بھی کریں گے، اور بے حیائی بھی کریں گے، اور جہیز بھی دیں گے، اور بے شمار پیسے خرچ کریں گے. تو ایک آدمی کہتا ہے کہ نہیں، میں نے تو اپنے بچے کی شادی سادگی سے کرنی ہے، مسجد میں نکاح کر لوں گا، ہو سکتا ہے کوئی کچھ لوگوں کو تھوڑا بہت کھانا کھلاؤ. تو سارے اکٹھے ہو جائیں گے، برادری میں تمہاری عزت نہیں رہے گی، لوگ کہیں گے یہ پاگل ہے، آگے تمہارے بچوں کے رشتے نہیں ہوں گے. ایسی اس کو ٹینشن ڈالیں گے کہ بات سمجھ آ جائے گی، پھر وہ کہے گا اچھا نہیں میں نہیں کرتا. تو جب آپ کو بات سمجھ آ گئی، سمجھ لگ گئی کہ یہ رسولوں کا حکم ہے، یہ صحیح بات ہے، یہ اللہ کا کہنا ہے، اس کے بعد آپ جو ہے وہ اس کے اوپر اڑے رہیں اور واپس اس پر آ جائیں، تو پھر ایونچولی اللہ تعالیٰ کی مہر لگ جاتی ہے. تلک القرى نقص عليك من انبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. یہ بستیاں ہیں جن کی سرگزشت کے کچھ حصے ہم آپ کو سنا رہے ہیں، اور یقیناً آئے ان کے پاس ان کے رسول کھلی کھلی نشانیاں لے کر، تو ایمان لانے والے نہ بنے اس پر کہ وہ پہلے سے جھٹلاتے رہے، یا اس وجہ سے کہ وہ جھٹلاتے رہے. یعنی بیسیکلی وہ جھٹلاتے رہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پھر وہ ایمان لانے والے بنے ہی نہیں، آہستہ آہستہ دل سخت ہوتے چلے گئے. اسی طرح مہر لگا دیتا ہے اللہ کافروں کے دلوں پر. تو جی سوال کیا ہے کہ جی وہ لوگ کیا کریں جن کو اللہ کی طرف سے ہدایت مل گئی اور انہوں نے برے کام چھوڑ دیے، تو کیا ان کی کوئی ڈیوٹی ہے اپنے دوستوں اور فیملی کی طرف سو وہ دوسروں کو بھی اللہ کے راستے پر لائیں، اور یا وہ خاموشی سے دعا کریں؟ کیونکہ لوگ اپسیٹ ہو جاتے ہیں اور لڑنا شروع کر دیتے ہیں. دیکھیں، لوگ جو اپسیٹ ہو جاتے ہیں اور لڑنا شروع کر دیتے ہیں، اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب ہم لوگوں کو ساتھ نصیحت کرتے ہیں تو اس میں حکمت کا خیال نہیں رکھتے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ بلاؤ اللہ کے راستے کی طرف، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، بلاؤ اللہ کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ اور خوبصورت نصیحت کے ساتھ. تو لوگوں کو نصیحت کرنی چاہیے خوبصورت طریقے سے. مثال کے طور پر ایک آپ نے دیکھا فیملی کے اندر ایک پلان ہو رہا ہے، اب یہی جو میں نے مثال دی ہے جی، مہندی کا فنکشن پلان ہو رہا ہے، اور مہندی کے فنکشن میں بے حیائی ہوتی ہے اور ناچ گانا ہوتا ہے اور اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے. اب آپ نے اس کے اوپر احتجاج ریکارڈ کرنا ہے، تو پتہ لگا کہ جی وہ لڑکے والے آئے ہوئے ہیں اور وہاں پہ وہ ڈسکشن ہو رہی ہے. اب وہاں پہ آپ ایک طوفان کھڑا کر دیں کہ لو جی بڑی غلط بات ہے، غریب، تو اگلے کہیں گے اچھا جی غلط بات ہے تو آپ نہ آئیں.
کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ ایک چیز ہے. ایک چیز یہ ہے کہ آپ نے دعا تو کرنی ہے سائلنٹلی, ضرور آپ پرے کریں, بٹ آپ موقع محل دے کے ان سے بات کریں. یہ بات بالکل غلط ہے, آپ کیوں کر رہے ہیں؟ پھر وہ کہیں گے یوں ہوتا ہے, یوں ہوتا ہے, یوں ہوتا ہے. تو ان کو کوئی ریلیونٹ آیت, کوئی حدیث, کوئی چیز بتائیں اور ایک ریزنیبل حد تک ان کی اصلاح کی کوشش کریں. اس میں وہ مان جائیں تو ٹھیک ہے, نہیں مانتے تو موقع دے کے پھر دوبارہ بات کر لیں. یہ چیز ہمارے کیونکہ وہ قریبی دوست یا رشتہ دار ہوتے ہیں, ہمیں تکلیف زیادہ ہوتی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اب یہ کسی طریقے ہماری بات مان جائیں. لیکن یہ بھی ہمیں قرآن سے پتہ لگتا ہے کہ اللہ کے نبی بھی ایسے ہی چاہتے تھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے ہی چاہتے تھے. لیکن آپ کتنے سال مکہ میں 13 سال تبلیغ کرتے رہے اور 40-50-60 لوگوں کو چھوڑ کر کسی نے نہیں مانی. اور اللہ تعالیٰ یہ کہتے رہے کہ آپ پر یہ قرآن اس لیے نہیں بھیجا کہ آپ اس کے غم میں اپنے آپ کو ہلاک کریں, اور ہمیں پتہ ہے کہ آپ کا سینہ بھیجتا ہے, آپ ان کو چھوڑ دیں. تو آپ نے اپنی حتی الامکان کوشش کرنی ہے, آپ نے پولائٹلی ان کو بتانا ہے, ایک سے زیادہ دفعہ بتانا ہے, لیکن حکمت کے تقاضے مد نظر رکھتے ہوئے بتانا ہے. اگر کسی کو درس تبلیغ کرنا ہے تو ایسے نہیں کرنا کہ جہاں بیٹھے جو محفل ہو اس کے اندر مثال کے طور پر قرآن کی آیتیں پڑھنی شروع کر دیں, سنانی شروع کر دیں. آپ نے دیکھا ہوگا لوگ ایسے کرتے ہیں, انجان لوگوں کو جا کے ملتے ہیں. ایون ہمارے تبلیغی جماعت والے جو بہت محنت کرتے ہیں, جب وہ جا کے لوگوں کی بیل بجا کے ان کو وہ باہر آئے تو انہیں کہتے ہیں اچھا جی آپ ہمارے ساتھ چلیں, اور وہی چند انہوں نے جملے یاد کیے ہوتے ہیں وہی بار بار دہراتے ہیں. تو بہت سارے لوگوں کو اس سے اریٹیشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ونس ان وائل یہ بھی کرنا چاہیے. ظاہر ہے آپ جب بھی کسی کو صحیح بات کریں گے اریٹیشن تو اس کو ہوگی. اب آپ نے یہ جج کرنا ہوتا ہے, اور یہ ججمنٹ کو اتنی آسان بھی نہیں ہے, لیکن انسان کو ایک آئیڈیا ہو جاتا ہے. جیسے ہم نارمل زندگی میں باقی سارے کام کرتے ہیں تو ہم جج کرتے ہیں نا کہ کس موقع پر کون سی بات کرنی مناسب ہے. لوگوں کے بچے جب بڑے ہو رہے ہوتے ہیں, خاص طور سے جب وہ 15 16 17 18 سال کے ہوتے ہیں, تو اس وقت ان کے اندر بڑی ایجیٹیشن ہوتی ہے, اگریشن ہوتی ہے. تو ماؤں کو آئیڈیا ہوتا ہے اور مائیں انہیں عام طور پہ بڑے اچھے طریقے سے زیادہ تر مائیں ہینڈل کر لیتی ہیں. کبھی ان کی بات مان لیتی ہیں, کبھی ان کی بات اگنور کر دیتی ہیں, اور کبھی اپنی بات منوا لیتی ہیں. تو یہ ایک سینس انسان میں موجود ہوتی ہے, خواتین میں ایکچولی یہ زیادہ بہتر ہوتی ہے. تو اس کو اگر مد نظر رکھیں تو لوگوں کو جب اللہ کی بات بنانی ہے تو اس میں بھی اسی طرح حکمت کا مظاہرہ کرنا ہے جیسے آپ ایک 15 16 سال کے بچے کو ہینڈل کرتے وقت کرتے ہیں. کہ کبھی آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی ایسے ہی ہوگا, میں تو پھر آپ یہ والا فنکشن کریں گے تو میں آپ کی شادی میں شرکت ہی نہیں کروں گا. پھر ٹھیک ہے آپ کی مرضی ہے, نہیں آپ ہم سے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں نہ کریں. کبھی آپ کہیں گے کہ پلیز ایسا نہ کریں, اچھی بات نہیں ہے. کبھی آپ خاموش ہو جائیں گے, کبھی آپ کہیں ٹھیک ہے جی فی الحال آپ جو کر رہے ہیں آپ کرنا چاہتے ہیں. تو یہ سچویشن کے حساب سے پھر ون ہیز ٹو ڈیسائیڈ کہ کیسے کیا جائے. لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ صرف خاموشی سے دعا کرتے رہیں, وہ پھر ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے. زبان سے لوگوں کو نصیحت ضرور کرنی چاہیے. وما وجدنا لأکثرهم من عہد, اور نہیں ہم نے پایا ان میں سے اکثر میں عہد, یعنی عہد کی پابندی. وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ, اور ہم نے تو ان میں سے اکثر کو پایا فاسق. فاسق مراد ویسے تو گناہگار ہوتی ہیں, یہاں مراد ہے بد عہد, کہ ہم نے ان میں سے اکثر میں عہد کی پابندی نہیں پائی, ہم نے ان کو اکثر کو فاسق پایا, ان کو نافرمان اور بد عہد پایا. یعنی بد عہد, اب یہ بھی وہ اسی کانٹیکس میں ہے کہ جب ایک قحط آیا, سیلاب آیا, انہوں نے اس کے بعد اپنے نبی سے یہ وعدہ کیا کہ اچھا جی آپ اس کو ٹال دیں, یہ جب قحط ختم ہو جائے گا تو پھر ہم مان جائیں گے. یا انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہمیں کوئی معجزہ دکھائیں, اگر آپ نے ہمیں معجزہ دکھا دیا پھر ہم مان جائیں گے. جیسے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا ہم نے قصہ پڑھا تھا, وہ قوم نے معجزہ مانگا تھا کہ دیں ہمیں معجزہ, جب حضرت صالح نے معجزہ دے دیا, نشانی دے دی, اس کے بعد انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا. تو اکثر کی چیز میں ایسا ہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهْدٍ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ, اور نہیں ہم نے پایا ان میں سے اکثر میں عہد کی پابندی, اور ان میں سے اکثر ہم نے بد عہد ہی پائے, فاسق ہی پائے. ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِم مُوسیٰ, پھر اس کے بعد ہم نے, ان سب کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا, بِآیاتِنَا, اپنی نشانیاں دے کر, إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَظَلَمُوا بِهَا, فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس,
تو انہوں نے ان نشانیوں پر ظلم کیا. یعنی ایکچولی یہ تھا کہ فَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَيَكْفُرُوا بِهَا، انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم ڈھایا اور ان نشانیوں کا انکار کر دیا. یہ پورا جملہ ہے جو اس میں محذوف کر کے فَظَلَمُوا بِهَا آ گیا. یعنی نشانیوں پر ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ یا سمپل کر دیں کہ نشانیوں کا انکار کیا، وہ نشانیوں کا ظلم تو یہی ہے کہ ان کو نہ مانا گیا، انکار کر دیا. فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، تو دیکھو کیسا ہوا انجام فساد کرنے والوں کا. تو فرعون کا جو انجام ہوا وہ ساری دنیا کو اس وقت بھی پتا تھا اور آج بھی پتا ہے. اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، اب ساری عرب قوموں کی بات ہو رہی تھی، حضرت نوح علیہ السلام، پھر وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی ذکر آیا حضرت لوط علیہ السلام کے واقعے میں، کیونکہ پہلے فرشتے ان کے پاس آئے تھے اور حضرت لوط ان کے رشتہ دار بھی تھے. وہ حضرت شعیب علیہ السلام وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے. اور ہم سورہ بقرہ میں پڑھ رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم کو پھر اللہ تعالیٰ نے امام بنا دیا تھا لوگوں کا. اب بیچ میں آ گیا موسیٰ علیہ السلام، تو موسیٰ علیہ السلام بھی عربی تھے اور بنی اسرائیل میں سے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے. تو یہ بیچ میں فرعون کیسے آ گیا؟ کیونکہ فرعون تو مصر میں تھا. اب مصر کہیں ہے اور سعودی عرب یا جو بھی عرب کا علاقہ ہے وہ کہیں اور ہے. تو اس کی جو حضرت موسیٰ کا جو فرعون سے پہلے کا بیک گراؤنڈ ہے نا، اس کو ہم ذرا ڈسکس کر لیتے ہیں تاکہ تھوڑا آپ لوگوں کو بیک گراؤنڈ کلیئر ہے. ویسے قرآن شریف میں وہ کافی سارا بیک گراؤنڈ سورۃ القصص میں ایک ہی جگہ پہ اکٹھا کر دیا گیا ہے، فرعون سے پہلے والا خاص طور سے. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. پھر ہم نے بھیجا ان کے بعد موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، پھر انہوں نے ان کا انکار کر دیا. بس دیکھو کیسا ہوا انجام فساد کرنے والوں کا. اگر آپ یہ غور کریں تو یہ عراق کا علاقہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام ایکچولی ان سب علاقوں میں، فلسطین میں، عراق میں اور یہ ادھر مکہ مکرمہ میں، مختلف علاقوں میں آپ موجود رہے، مختلف اوقات میں مختلف جگہوں پر رہے. یہاں بغداد سے اوپر کنان کا علاقہ ہے، اور یہ قاہرہ سے نیچے کر کے ذرا وہ گیزا کا علاقہ ہے غالباً، وہیں پہ یہ اس کا محل تھا بادشاہ کا، اور وہاں وہ رہتے تھے دریائے نیل کے ساتھ. تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کافی اولاد تھی، جن کا ہمیں صحیح سے معلوم ہے ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، ان کو آپ نے مکہ مکرمہ میں چھوڑ دیا حضرت حاجرہ علیہ السلام کے ساتھ، جن کی نسل میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. دوسرے جو ان کے بیٹے تھے حضرت اسحاق علیہ السلام، اسحاق کے آگے بیٹے تھے یعقوب علیہ السلام، ان کا لقب تھا اسرائیل. تو حضرت یعقوب کی جو اولاد ہے اس کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے. حضرت یعقوب کے 12 بیٹے تھے، 12 بیٹے کی وجہ سے بنی اسرائیل کے 12 قبیلے ہیں. ان میں سے ایک بیٹے یوسف علیہ السلام جو تھے وہ پیغمبر تھے. تو حضرت یوسف کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا. یہ پھر اس کی پوری تفصیل سورہ یوسف میں آتی ہے. پوری تفصیل سے مراد پھر وہی ہے وہاں پہ بھی جو ہمارے لیے سمجھنے کی عبرت کی چیزیں وہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں. جو غیر ضروری جو قصے کہانیوں والی تفصیلات ہوتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں کی، مگر وہ اس صورت میں ایک پراپر واقعے کی صورت میں یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا سارا معاملہ بیان کیا گیا ہے. تو جب ان کے بھائیوں نے انہیں کنویں میں ڈال دیا اور وہاں سے پھر ایک قافلہ تھا جو ان کو اس نے اٹھا لیا اور انہوں نے کہا جی آگے جا کے بیچ دیں گے، تو وہ ان کو مصر کے بازار میں لے گئے اور وہاں جا کر بیچ دیا. ایونچولی حضرت یوسف علیہ السلام پیغمبر بھی بن گئے اور وہاں کے عزیز بھی بن گئے. ان کو وہاں پر کنٹرول یا ایک اسٹرینتھ حاصل ہوگی. اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں کے ساتھ حضرت یوسف کے پاس تشریف لے آئے، اور وہ پھر 12 کے 12 بھائی جو ہیں وہ مصر میں ہی رہنا شروع ہو گئے. اور ان کی اولادیں یا جو بھی قبیلے تھے یا جس کو اب بنی اسرائیل کہیں گے، وہ سب کے سب اب مصر میں ہی تھے، کیونکہ بنی اسرائیل تھے ہی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد، یا اولاد کے علاوہ بھی اگر کوئی قبیلے کے ساتھ لوگ تھے وہ بھی اس میں شامل ہو گئے. تو وہ سب اب مصر میں رہتے تھے. پھر ایک وقت آیا کہ وہ بادشاہ جس کے زمانے میں حضرت یوسف علیہ السلام کو عروج حاصل ہوا، وہ قوم جو تھی وہ کمزور ہو گئی، اور وہاں پر غالباً جو دوسری قوم تھی اس کو قبطی کہتے ہیں، وہ طاقتور ہو گئی. تو جب قبطی طاقتور ہو گئے
تو انہوں نے یہ کہا کہ جو بنی اسرائیل والے ہیں یہ ہمارے مخالف قوم کے یا مخالف قبیلے کے ساتھی تھے، آلدو بنی اسرائیل یوں نہیں تھے کہ میجورٹی میں تھے، یعنی بہرحال ایک ان کی سرٹن تعداد تو کم تھی نا، کیونکہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام یا تشریف لائے تو قبیلے کے لوگ آ گئے، ٹھیک ہے، مگر پورے ملک مصر کے مقابلے میں وہ تو کچھ بھی نہیں ہوں گے۔ تو جب کچھ صدیاں گزر گئیں اور ان کی اولادیں بھی ہو گئیں تو وہ ان کی تعداد بڑھ گئی اور وہ لاکھوں میں تعداد پہنچ گئی، لیکن جو پراپر جینون رہنے والے مصر کے تھے ان کی تعداد تو بہت زیادہ ہوگی۔ اب وہ جو فرعون تھے وہ حکومت میں آ گئے، اور جب وہ حکومت میں آ گئے تو انہوں نے بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا، اور جب انہوں نے ان کو غلام بنا لیا، اور کہتے ہیں یہ بھی ایک 100% اتھینٹک تو نہیں ہے، کہتے ہیں کہ اس بادشاہ کو خطرہ تھا کہ اس کو نجومیہ نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں سے کوئی اٹھے گا جو تمہیں تمہاری حکومت کے لیے خطرہ ہوگا، تو اس نے پھر یہ بھی کیا کہ ان کی قوم میں جو لڑکے پیدا ہوتے تھے ان کو قتل کروانا شروع کر دیا۔ پھر لوگوں نے کہا یہ سارے لڑکے مر جائیں گے تو کل کو یہ ہمارے غلام ہیں جو بیگار کا کام کرتے ہیں، وہ بیگار کون دے گا؟ تو پھر اس نے ایسا کیا کہ اس نے کہا کہ چلو 1 سال لڑکوں کو قتل کر دو، 1 سال نہ کرو۔ ایک اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس طرح بنی اسرائیل والے کمزور رہیں گے، ان میں بغاوت کا جذبہ سر نہیں اٹھائے۔ جب آپ اتنے ظلم کا مظاہرہ کریں کہ نوزائیدہ بچوں کو قتل کر دیں، تو پھر وہ قرآن شریف میں اس کی جو تفصیل آتی ہیں، ان فرعون علا فی الارض، یعنی واقعہ یہ ہے کہ فرعون نے زمین کے اندر فساد کیا، سرکش ہو گیا، اور اس کے رہنے والوں کو اس نے گروہوں میں تقسیم کر دیا۔ تو ایک گروہ جو تھا ان میں سے اس کے وہ بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا اور عورتوں کو زندہ رکھتا تھا، بے شک وہ بڑا ہی فساد پھیلانے والا تھا۔ اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے، اور اب وہ جب بھی وہ نوزائیدہ بچے پیدا ہوتے تھے تو وہ آ جاتے تھے سپاہی ان کو قتل کرنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اوحینا الی ام موسیٰ، ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف بھی کی کہ اس کو دودھ پلاتی رہے، پھر جب تمہیں ڈر لگے اس کے متعلق، یعنی یہ سپاہی آئیں گے اس کو قتل کر دیں گے، تو اس کو دریا میں ڈال دینا اور کوئی خوف نہ کرنا اور کوئی غم نہ کرنا، بے شک ہم اسے تیری طرف واپس لے آئیں گے اور ہم اسے رسولوں میں سے بنائیں گے۔ اب یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو وحی آئی، کیسے آئی؟ کو فرشتے نے آگے انفارمیشن دی یا دل میں خیال ڈالا، واللہ عالم۔ فلتقطہ آل فرعون، پھر اس کو انہوں نے دریا میں ڈال دیا، اور پھر جو فرعون کے گھر والے تھے انہوں نے اس کو اٹھا لیا، اس لیے اٹھا لیا کہ بڑا ہو کے وہ ان کا دشمن بنے، ان کے لیے دکھ کا باعث بنے۔ اور فرعون اور حامان ان کے جو لشکر ہیں وہ خطا کار تھے۔ تو کہا فرعون کی بیوی نے جب اس کو اٹھایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، تو اس کے دل میں بڑی محبت پیدا ہوئی ان کے لیے، تو اس نے کہا کہ فرعون سے کہ یہ ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا میرے لیے اور تمہارے لیے، ان کی اولاد نہیں ہوگی غالباً، تو ایسا کرو تم اس کو مت مارو۔ یعنی وہ پہچان تو لیا انہوں نے کہ پنگوڑے میں ایک باکس میں بچہ سا آ رہا ہے تو یہ بنی اسرائیل سے ہی ہے، ممکن ہے کہ یہ ہمارے لیے فائدہ دے یا ہم اس کو اپنا بیٹا ہی بنا لیں، اور انہیں اس چیز کی انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی۔ دوسری طرف اصبح فؤاد ام موسیٰ فارغن، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ تھیں ان کا دل اڑا جا رہا تھا، اور قریب تھا کہ وہ یہ راز جو ہے نا اس کو کھول دیتی اگر ہم نے ان کے دل کو سنبھالا نہ ہوتا کہ تو مومنوں میں سے رہ۔ تو اس نے کیا کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے حضرت موسیٰ کی بہن سے کہا کہ ان کے پیچھے پیچھے جا، اور وہ پھر اس کو الگ سے، یعنی وہ دریا میں اب بہتا جا رہا ہے صندوق، تو وہ سائڈ پہ چلتی جا رہی ہے، اور جو اس یہ جو مصری تھے ان کو پتہ نہیں لگا کہ کیا ہو رہا ہے۔ اس کے بعد وحرمنا علیہ المراضع من قبل فقالت، اور اب کیا ہوا کہ وہاں پر جب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے، فرعون مان گیا، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی دودھ پلانے والے کا دودھ نہیں پی رہے تھے۔ تو یہ بچی وہاں پہنچ گئی، اس نے ان سے کہا اچھا میں تمہیں ایسے گھر والے بتاؤں جو اس کا خیال رکھیں گے اور اس کے خیر خواہ ہوں گے، تو وہ پھر مان گئے۔ نتیجہ کیا ہوا، فرددناہ الی امہ، ہم نے اس کو لوٹا دیا اس کی ماں کی طرف تاکہ وہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، تاکہ وہ غم نہ کرے، اور تاکہ وہ جان لے کہ اللہ کا وعدہ حق ہوتا ہے اور اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ نہیں،
اللہ تعالیٰ نے مختصر سے الفاظ میں یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیدا ہونا، ان کا بچنا اور کتنا، یہ اب جب ہم ڈیٹیل میں سورہ قصص انشاءاللہ پڑھیں گے تو اس وقت اس کو ڈسکس کریں گے، تو کیسا معجزہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں انہوں نے پرورش پائی، جو ان کا سب سے بڑا دشمن تھا اور ہونا تھا، اور اس کے بعد ان کی والدہ کے پاس بھی اللہ تعالیٰ نے کیسے، یہ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر ہوتی ہے۔ پھر جب وہ بڑے ہو گئے، ان کی نشو و نما مکمل ہو گئی، تو پھر ہم نے ان کو حکم اور علم عطا کیا، فیصلے کی صلاحیت اور علم عطا کیا، اور اسی طرح ہم احسان کرنے والوں کو جتا گئے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام بچپن سے ہی محسنین میں تھے، خوبصورت عمل کرنے والے تھے۔ تو ایک دفعہ کیا ہوا کہ وہ شہر میں داخل ہوئے جس وقت سب لوگ سو رہے ہوتے ہیں، تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں پہ دو آدمی ہیں جو ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، ایک ان کی قوم سے تھا اور ایک دشمن قوم سے تھا۔ یعنی اب ان کو یہ بڑے ہو کے پتہ لگ گیا کہ میں بنی اسرائیل میں سے ہوں، اور ان کو یہ بھی پتا تھا کہ بنی اسرائیل اور مصری آپس میں دشمن ہے، کیوں مصریوں نے بنی اسرائیل کو غلام بنایا ہوا تھا۔ اب شاید وہ بڑے ہو کے پھر واپس اپنی قوم کے یہاں جا کے رہنا شروع ہو گئے، یا محل میں بھی آتے جاتے ہوں گے، اس طرح کی کوئی سچویشن ہوگی۔ تو ان سے فریاد کی ان کی قوم کے شخص نے دشمن کے مقابلے میں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ایک مکہ دے مارا۔ اب وہ ذرا اسٹرانگ تھے تو ایسا مکہ لگا کہ وہ بندہ وہیں پہ فوت ہو گیا۔ تو حضرت موسیٰ پچھتائے، انہوں نے کہا یہ تو شیطان کی کار فرمائی ہے، وہ بے شک بڑا سخت دشمن ہے، بڑا گمراہ کرنے والا ہے، اور یہ دعا بھی کی ہے، رب میرے میں نے اپنی جان پر ظلم ڈھایا، پس تو مجھے معاف کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ اس میں بھی ایک بڑی غلط فہمی ہمارے ہوتی ہے، بندوں کے حقوق غصب کر لیے تو بس اللہ معاف کر ہی نہیں سکتا، کر سکتا ہے، لیکن یس ان جنرل پرابلٹی کم ہے۔ تو انہوں نے پھر یہ کہا کہ اے میرے رب، یہ جو تو نے میرے اوپر احسان کیا ہے، میں کبھی بھی اب جو مجرم لوگ ہیں ان کی کبھی مدد نہیں کروں گا۔ اب پکا وعدہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ایک طرح سے کیا۔ اب پھر وہ اگلے دن دوبارہ ڈرتے ڈرتے شہر میں جب جا رہے تھے، تو دیکھتے ہیں کہ وہی شخص جس کی انہوں نے کل مدد کی تھی، جس نے مدد کے لیے پکارا تھا کل، وہ دوبارہ ان کو مدد کے لیے پکار رہا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ تو بڑا ہی مطلب بہکا ہوا آدمی ہے، مطلب یہ ہر بندے سے تیری لڑائی ہے۔ پھر جب اس نے ارادہ کیا کہ دشمن قوم کے شخص کو پھر اسے یعنی بچانے کے لیے اسی کو کہ جو دشمن ہے اس کو پکڑیں، تو یہ سمجھا کہ مجھے مارنے لگے۔ تو اس نے کہا موسیٰ کیا تو مجھے بھی قتل کرنا چاہتا ہے، جیسے تو نے کل ایک بندے کو قتل کیا تھا، تو بڑا ہی جابر ظالم قسم کا آدمی ہے، تو نہیں چاہتا کہ اصلاح کرے۔ اب وہ آدمی جو ہے نا، جب اس نے یہ کہا تو لوگوں کو پتہ لگ گیا کہ کل جو بندہ مارا گیا تھا وہ حضرت موسیٰ کیا تمہارا گیا۔ تو اب وہ انہوں نے ان کے قتل کی سازش شروع کر دی، یا پلان شروع کر دیا، سازش بھی شاید کہنا غلط ہے۔ تو ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا شہر کے دوسرے کنارے سے، اس نے کہا موسیٰ بے شک جو سردار ہیں وہ آپس میں مشورے کر رہے ہیں کہ تجھے قتل کر دیں۔ میں نے مشورہ کچھ نہ کچھ تو کیا ہوگا، اس کی وجہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے محل میں پرورش پائی تھی، تو ان کے خلاف کوئی کارروائی کرنے سے پہلے انہوں نے آپس میں کوئی سوچ بچار مشورہ کیا ہوگا۔ تو انہوں نے کہا جی وہ مشورے کر رہے ہیں تجھے قتل کر دیں گے، یہاں سے نکل جا، بے شک میں تیرے خیر خواہوں میں سے ہوں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکل آئے، ڈرتے ہوئے وہاں سے سہمتے ہوئے نکل پڑے، اور انہوں نے کہا اللہ مجھے ظالموں سے بچانا، اور وہ مصری تھے تو ظالم ہی۔ پھر اب انہوں نے اپنا رخ کر لیا مدین کی طرف، اور کہا کہ اللہ ہی ہے جو مجھے صحیح راستے پہ ڈالے گا، امید ہے کہ میرا رب مجھے صحیح راستے پہ ڈال دے گا۔ پھر جب وہ پہنچے مدین کے کنویں کے پاس، تو وہاں پہ انہیں بہت سارے لوگ ملے جو پانی پلا رہے تھے اپنے جانوروں کو، اور ان میں ان کے علاوہ دو عورتیں بھی تھیں جو ایک طرف علیحدہ سے دودان کھڑی تھیں۔ تو حضرت موسیٰ نے پوچھا بھائی تم لوگوں کا کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا جی ہم پانی نہیں پلا سکتے جب تک یہ جو چرواہے ہیں سارے یہاں سے نکل نہ جائے، اور والد صاحب ہمارے بزرگ ہیں۔ اب کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ جو ان کے والد تھے وہ حضرت شعیب علیہ السلام تھے، یہ بڑی ایک اوتھینٹک چیز نہیں ہے۔ تو حضرت موسیٰ نے ان کے لیے پانی پلا دیا، اور پھر ایک جگہ چھاؤں میں جا کر بیٹھ گئے، اور پھر انہوں نے یہ دعا کی، ہم نے پہلے بھی ڈسکس کی تھی، ربی انی لما انزلت الی من خیر، یا اللہ تو جو بھی میرے لیے خیر ہے میرے لیے نازل فرما، میں اس کا فقیر ہوں، میں اس کا مانگنے والا ہوں، میں محتاج ہوں۔ یہ ہے بندے کا اپنے رب سے رشتہ کہ اللہ جو خیر ہے ہم تیرے آگے محتاج ہیں، یا اللہ تو ہمیں عطا فرما، اور اللہ عطا فرماتا ہے۔
اور ادھر انہوں نے دعا کی، ادھر وہ ساری چیزیں جو ان کو چاہیے تھیں، ان کے پاس رہنے کی جگہ نہیں تھی، ظاہر ہے گھر بار نہیں تھا، کھانے کو کچھ نہیں تھا، سب پورا ہو گیا۔ تو آئی ان دونوں میں سے ایک شرماتی ہوئی عورت ان کے پاس، اس نے کہا کہ ہمارے والد صاحب آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ نے جو ہمارے لیے مویشیوں کو پانی پلایا ہے تو اس کا آپ کو معاوضہ دیں۔ جب وہ گئے ان کے پاس اور ان کو سارا واقعہ بتایا کہ جی جو بھی وہ بندہ مرنے والے قصہ سنایا، تو ان بزرگ نے فرمایا کہ کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب تم ظالم لوگوں سے بچ گئے ہو۔ ان میں سے ایک بولی کہ یا ابا جان، یا آپ ایسے کریں، ان کو نا ملازم رکھ لیں، یہ تو بڑا ایماندار اور مضبوط ملازم لگ رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان دو بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں اگر تم میرے ساتھ 8 سال گزارو، یعنی 8 سال کی ملازمت کرو تو یہ حق مہر ہو جائے گا، اس کے عوض تمہاری شادی ہو جائے گی، اور اگر تم نے 10 سال گزار دیے تو وہ تمہاری مرضی ہے، جیسے تمہارا دل ہے، میں تم کو سختی نہیں کرنا چاہتا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے جی، یہ میرے اور آپ کے درمیان میں ڈیل ہو گئی، میں ان دونوں میں سے کوئی بھی ایک مدت جو میں نے پوری کرنی ہوگی میں پوری کر لوں گا، پھر کوئی زیادتی مجھ پر نہ ہو، اور جو ہم نے آپس میں ڈیل کی ہے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر وکیل ہے، نگہبان ہے۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے مدت پوری کر دی تو ذرا شادی ہو گئی، پھر شادی ہو گئی تو وہ اپنے گھر والوں کو لے کے نکلے، تور کے پاس سے گزرے، تو وہاں ان کو کوہ طور کے اوپر ایک آگ نظر آئی اور سردی تھی بہت، تو انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا، اب میں یہ نا اپنے الفاظ بیچ میں ذرا ایکسپلینیشن کی ڈال دیتا ہوں، آپ لوگ یہ ذرا ذہن میں رکھیے گا کہ ایگزیکٹلی قرآن کا ترجمہ نہیں کر رہا۔ تو انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ بھائی تم یہاں پہ رکو، مجھے کوئی آگ سی محسوس ہوئی ہے تو میں چاہتا ہوں شاید مجھے تمہیں کوئی تمہارے لیے کوئی انگارہ مل جائے جس سے ہم آگ تاپ لیں گے۔ تو وہ جب وہاں پہنچے تو وہاں پہ ان کو آواز آئی ایک مبارک درخت سے، اور کیا آواز آئی کہ اے موسیٰ، میں تیرا رب ہوں، اللہ ہوں، جہانوں کا رب ہوں۔ اور پھر وہاں دوسری صورتوں میں اس کی ڈیٹیل آتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، انہوں نے کہا یہ میری لاٹھی ہے، میں اس سے جو ہے نا وہ اپنی بکریوں کے پتے جھاڑتا ہوں، میں اور بہت سارے کام لیتا ہوں، اسے ٹیک لگا کے کھڑا ہوتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اپنی لاٹھی جو ہے اس کو پھینک دو۔ جب انہوں نے پھینکا تو وہ اسی وقت سانپ کی طرح بل کھا رہی تھی، اور جب موسیٰ ڈر گئے، یعنی لاٹھی سانپ بن گئی اور بہت بڑا سانپ بن گئی، اور وہ ڈر کر بھاگے اور انہوں نے پیچھے مڑ کے نہ بھیجا دیکھا، تو آواز آئی کہ موسیٰ پلٹ اور نہ خوف کر، تو بالکل محفوظ ہے۔ پھر دوسری بات انہوں نے کی کہ یہ اپنی بغل کے اندر یا اپنے گریبان کے اندر اپنے ہاتھ کو ڈال اور اس کو نکال کھینچ کر، تو وہ بالکل چمکتا ہوا نکلے گا، جس میں کوئی ویسے کوئی وہ نہیں ہوگی، کوئی عیب نہیں ہوگا، چمک رہا ہوگا۔ اور اس کو جو ہے وہ بازو جو ہے وہ بھینچ لیں، یعنی گریبان میں ڈال کے پہننے، مطلب یہ ہے کہ جیسے خوف سے بچنے کے لیے انسان بازو بھیجتے ہیں، اس طرح بھیج کے اس میں ہاتھ کھینچ کے جب نکالو گے نا تو چمک رہا ہوگا۔ تو یہ دو نشانیاں ہیں جن کو تو لے جا فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس، بے شک وہ بڑے ہی نافرمان لوگ ہیں۔ حضرت موسیٰ نے کہا اللہ تعالیٰ یا ربی، میں تو ان کا ایک بندہ قتل کر چکا ہوں، مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے مار ڈالیں گے، تو جو میرا بھائی ہے ہارون، وہ اس کی زبان بھی میرے مقابلے میں نا بہت رواں ہے، تو ایسے کر آپ انہیں بھی میرے ساتھ کر دیں مددگار کے طور پر تاکہ وہ میری تصدیق کر سکیں، مجھے خوف ہے کہ وہ مجھے جھٹکا دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سنشد عضودک بأخیک، کہ ہم یہ آپ کا جو ہاتھ ہے اس کو مضبوط کریں گے آپ کے بھائی کے ذریعے، اور آپ کو ایسی دلیل اور ایسی سلطانی اور ایسی سطوت بخشیں گے کہ کوئی آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکے گا۔ تو ہماری نشانیوں سے ہیلپ لو اور تم اور تمہارے ماننے والے وہی غالب ہوں گے، اور پھر یہ ایونچولی ہوا۔ تو اب یہ جو سورہ اعراف ہے اس میں آگے سے یہ ڈسکشن آگے چلے گی۔ وقال موسیٰ یا فرعون انی رسول من رب العالمین، کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی مجلس میں جا کر پھر جو بیان دیا، اور موسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لے گئے اور ہارون علیہ السلام بھی تشریف لے گئے، تو اس کو پھر انشاءاللہ اگلی کلاس سے ہم کنٹینیو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن شریف پڑھنے، سمجھنے، دوسروں تک پہنچانے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔